رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نیٹ ورک اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے انعام رمضان ٹرانسمیشن 2022۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری ان نشریات کا سلسلہ یکم رمضان سے جاری و ساری ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 27 رمضان تک اسی طرح جاری رہے گا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ان پروگرامز کا، ان نشریات کا اول تاخر حصہ بنے رہیے گا، تاکہ جو ان پروگرامز میں گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ تک اول تاخر پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، تو حسب معمول آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، نیکوکاروں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ نزول رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صالح اور نیک بندے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا اول تاخر حصہ بنے رہیے گا، تاکہ جو بھی آج کے پروگرام میں گفتگو ہو آپ اس کو اچھے طریقے سے سن سکیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا موضوع ہے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ تذکرہ سنا ہے، ان کے بارے میں ان کی کافی گفتگو سنی ہے، ان کے چرچے سنے، ان کا نام سن رکھا ہے حکیم لقمان، لیکن شاید ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ناظرین اس وقت ایسے ہوں جن کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ان کی ہسٹری نہ معلوم ہو کہ یہ کون ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اسی پر کچھ گفتگو ہم کریں گے، اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج کے ایک مہمان مدعو کر رکھے ہیں، اور قبلہ علامہ حامد رضا مصطفی صاحب اس سے پہلے بھی ہمیں کئی مرتبہ جوائن کر چکے ہیں، تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قبلہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاء اللہ، بہت بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے ایک مرتبہ پھر آج ہمیں اپنے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو قبلہ، جس طرح میں نے ابھی موضوع عرض کیا، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے حکیم لقمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ آغاز میں کچھ ان کے حوالے سے کچھ تعارف بیان فرما دیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرما دیں اور ان کا مختصر سا تعارف بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ حضرت حکیم لقمان نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ قرآن مجید کی پوری صورت ان کے نام پر موجود ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان موجود ہے جو انہی کے نام سے ہے، اور اس میں ان کا تذکرہ خیر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ان کے حکمت بھرے اقوال اور اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ جی، تو اس کے ساتھ ساتھ دو نبیوں کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے، یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت
ایوب علیہ السلام کے یہ بانجے تھے، یا بعض علماء نے حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ان کو کہا ہے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، ان کے کزن حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ اور دوسرا یہ ان کا زمانہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ تابعی تھے، ان سے علم حاصل کیا انہوں نے، اور ان کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو پھر اس وقت انہوں نے فتویٰ دینا بند کیا، ورنہ اس سے پہلے فتویٰ یہی دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو یوں حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی تعلق ہے ان کا، اور ادھر حضرت ایوب علیہ السلام سے انتہائی قریبی رشتہ بھی ہے ان کا۔ سبحان اللہ۔ تو خود یہ اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن دو نبیوں کا فیض ان کی ذات میں موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، محبوب تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اور بہت پختہ یقین اور ایمان کے مالک تھے، بہت غور و فکر کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، ان میں ایک حضرت حکیم لقمان ہے، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول جنہیں کہا جاتا ہے، ایک حضرت مہجہ، اور ایک حضرت نجاشی بادشاہ۔ ان 4 کو سوڈانیوں کا سردار کہا گیا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ تو یوں جو سوڈانیوں کے 4 سردار ہیں ان میں حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے، صاحب یقین تھے، اور اللہ سے بہت محبت فرمانے والے تھے، بہت غور و فکر کرنے والے تھے۔ یہ ان کا ایک اجمالی سا تعارف ہے، اور قرآن مجید کی پوری صورت ان کے نام کی سورہ لقمان 21ویں پارے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین کرام، ابھی آپ نے حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مختصر سا تعارف سنا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہیں، اور قبلہ نے فرمایا کہ کثیر علماء کرام کا اسی چیز پہ اتفاق ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ 2 انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ان کو نسبت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نواز رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن پاک میں ان کے نام سے ایک صورت بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اسی ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر میں بڑھنا چاہوں گا قبلہ علامہ حامد رضا مصطفی صاحب کی جانب۔ جس طرح میں نے بھی ان کا نام اسی طرح لیا حکیم لقمان، اور آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر بار بار حکیم لقمان کے نام سے ان کو پکارا، تو کیا وہ حکمت وغیرہ کرتے تھے، وہ حکمت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، یا پھر وہ ڈاکٹر تھے یا علاج وغیرہ کرتے تھے؟ اس حوالے سے کچھ آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی، حکمت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، لیکن حکمت ایک جو ہمارے ہاں آج کل حکیم جس کو بولا جاتا ہے، طبیب ہوتے ہیں جو بدنی علاج کرتے ہیں، ان کو حکیم بولتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو حضرت لقمان جو تھے وہ روحانی علاج کرتے تھے، روحانی علاج۔ وہ حکیم تھے، وہ روحانی بیماریوں کا علاج بتاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں حکمت کا جو معنی ہے نا، اس کے کئی معنی حکمت کے کیے گئے ہیں۔ حکمت کا ایک معنی ہے دانائی، سمجھداری، فہم۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فہم، سمجھداری اور عقل عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے علم پر عمل کرنا، جس علم کے مطابق عمل کیا جائے اس علم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب عمل بزرگ تھے، ولی تھے، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے، اور ان کی دانائی کی باتیں، فہم و فراست کی باتیں بڑی مشہور و معروف ہے زمانے میں، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ ان کے اقوال زرعی، آج تو اور بہت سارے لوگوں کے اقوال بھی ہمارے سننے دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن جو اللہ والوں کے اقوال ہوتے ہیں، صالحین کی جو باتیں ہوتی ہیں، حکمت بری باتیں، ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔
وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں، اللہ ان کی زبان پر کلام جاری فرماتا ہے، تو ان کے قول اس لائق ہیں کہ ان کو اقوال زرعی کہا جائے۔ تو حضرت حکیم لقمان کی جو باتیں تھیں، جو گفتگو تھی، وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی تھی، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ اور اچھا، اگر ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں جہاں ان کا ذکر ہے حضرت حکیم لقمان کا، سورہ لقمان کے اندر 21ویں پارے میں، تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو ایک تو حکمت ان کو عطا اللہ کی طرف سے ہوئی۔ اب حکمت ہے کیا؟ ایک دو معنی تو میں نے عرض کی ہے۔ حکمت کا معنی دانائی، فہم، عقل، یا جس علم کے مطابق عمل کیا جائے اس علم کو بھی حکمت کہیں گے۔ تو خود قرآن مجید نے بھی ایک حکمت کا معنی اشارتاً بیان کیا ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی حکمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نعمتوں کی جو برسات ہے اس پر بندہ شکر ادا کرے تو سمجھ لے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت عطا ہوئی ہے۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر۔ تو حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا یہ بھی حکیم ہونا ہے، یہ بھی حکمت کی اس کو حکمت عطا کی گئی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت حکیم لقمان شکر گزار بندے بھی تھے، دانا بھی تھے، انتہائی عقل مند آدمی تھے۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا، بیسیکلی یہ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ بکریاں چراتے تھے۔ تو کسی نے ان کو بکریاں چراتے بھی دیکھا ہوگا، بعد میں ایک عرصے کے بعد دیکھا تو بڑی یہ حکمت بھری باتیں کر رہے ہیں، بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا آپ وہی نہیں تھے جو بکریاں چراتے تھے؟ اللہ اکبر۔ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا یہ حکمت بھری باتیں آپ کو کہاں سے آ گئیں؟ حکمت کیسے ملی آپ کو؟ اتنی خوبصورت باتیں، اتنا پیارا کلام، اتنا میٹھا بولتے ہیں آپ، زندگیاں بدل دینے والی گفتگو آپ کرتے ہیں۔ تو حضرت حکیم لقمان نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ہمارے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور ہم سب کو اس پر غور کرنا ہے، حکمت کیسے ملتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان کو حکمت کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں باتوں میں سچائی، امانت کی بر وقت ادائیگی، اور فضول لا یعنی باتوں سے پرہیز۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے مجھے حکمت عطا کی گئی ہے۔ باتوں میں صدق ہو، سچ ہو، امانت کی بر وقت ادائیگی ہو، اور فضول اور لا یعنی جو کام ہے ان سے احتراز، پرہیز۔ وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی یہ نشانی بھی ہے، اور یہ بات بھی اس کے حسن اسلام سے ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے جو 3 باتیں بیان کی ہیں نا، جن کی وجہ سے حکمت عطا کی گئی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، باتوں میں سچائی، امانت کی ادائیگی اور لا یعنی باتوں سے پرہیز، اس وجہ سے آپ کو حکمت عطا کی گئی۔ ایک اور بات، ایک تو یہ بکریاں چراتے تھے، روایات میں یہ بھی آتا ہے، اور دوسرا ان کا رنگ بھی کوئی اتنا وائٹ نہیں تھا، ظاہری شخصیت جو ہے نا، جو گوری رنگت ہوتی ہے وہ نہیں تھی، ظاہری اعتبار سے شخصیت جو تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی جو ایک جاذب نظر ہوتی ہے، پرکشش ہوتی ہے۔ ان کا رنگ کالا تھا، تو ہونٹ بھی موٹے تھے۔ تو کوئی شخص ان کو دیکھی جا رہا ہے نا، حضرت حکیم لقمان، بڑی خوبصورت بات ہے، کوئی شخص ان کو دیکھی جا رہا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تو میرے موٹے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر صرف ہونٹ نہ دیکھ، ان ہونٹوں سے نکلنے والی نرم و نازک گفتگو بھی دیکھ۔ اللہ اکبر۔ ہونٹ بظاہر اگرچہ موٹے ہیں، کیا بات ہے، لیکن ان سے نکلنے والا کلام بڑا نرم ہے، بڑا میٹھا
کلام ان سے نکلتا ہے، بڑی پیاری گفتگو اور بڑے حکمت بڑے اقوال ان سے نکلتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے اگر تو میرا رنگ کالا دیکھتا ہے، میرے بدن کی رنگت سیاہ ہے، اگر تجھے اس چیز پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں سیاہ ہوں تو میرے بدن کی سیاہی نہ دیکھ، اس سیاہ بدن کے اندر میرا چمکنے والا سفید دل بھی دیکھ، میرا دل بڑا چمکدار اور روشن ہے۔ سبحان تو اس سے یہ بھی ایک حکمت بری باتیں تھی آپ کی، اس کو کیسے آپ نے جواب دیا؟ جی وہ صرف جو نظروں سے ہی سوال کر رہا تھا نا، جن نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا وہ سوالیہ نظریں تھیں، تو آپ نے اس کا سوال بھی پڑھا اور اس کا جواب بھی دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بندے کی جو ظاہری رنگت ہوتی ہے، جو ظاہری بندے کا رنگ روپ و قد کاٹ ہوتا ہے، اس پر نہیں جانا چاہیے، اصل ہے باطن کی ستھرائی، صفائی ستھرائی، باطن ستھرا ہو، دل اس کا روشن ہو۔ وہ کہتے ہیں نا دل کالے نالو منہ کالا چنگا، پر جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے، دل روشن چمکدار سفید ہونا چاہیے، اور دل روشن چمکدار تب ہوتا ہے جب بندہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا سیاہی کا خول چڑھ جاتا ہے دل پر، تو دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اگر تو میرے سیاہ رنگ کو دیکھ رہا ہے تو صرف سیاہ رنگت نہ دیکھ، میرے جسم کے اندر چمکنے والا خوبصورت سفید دل بھی دیکھ۔ اس طرح کی حکمت بری باتیں حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چونکہ یہ زمانے میں تھے، ان کے تابعی تھے، ان سے علم حاصل کیا انہوں نے، تو ایک بار انہوں نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے کچھ بنا رہے ہیں، کیونکہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم تھا، جیسے مٹی ہمارے ہاتھ میں نرم ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، یہ ان کا معجزہ تھا، جس طرح چاہے وہ لوہے کو موو کر لیتے تھے، تو وہ لوہے سے کوئی چیز بنا رہے تھے۔ تو حضرت حکیم لقمان دیکھ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں یہ کیا بنا رہے ہو۔ اچھا، اور پھر حکمت نے خود ہی یہ تقاضا کیا، اور حکمت نے کہا کہ نہ پوچھو، انتظار کرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کیا بنا رہے ہیں۔ تو پھر خاموش رہے، نہیں پوچھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ جو لوہے سے بنا رہے تھے، وہ بنانے کے بعد وہ ایک لباس بنا، وہ آپ نے پہنا، وہ لوہے کا لباس پہن کر تو خود ہی حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے نعم لبوس الحرب انتی، اپنے لباس کو جو وہ زرہ لوہے کی پہنی ہوئی تھی نا، کہنے لگے کتنا ہی اچھا جنگی لباس ہے یہ، جنگ کے موقع پر پہنے جانے والا کتنا اچھا لباس ہے یہ۔ تو انہوں نے خود بتا دیا کہ یہ میں نے کیا بنایا ہے، جنگ کے موقع پر استعمال ہونے والی زرہ بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت حکیم لقمان نے یہ سنا تو کہنے لگے الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، حضرت حکیم کہنے لگے واقعی خاموشی بھی بہت بڑی حکمت ہے، لیکن خاموشی اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت حکیم لقمان کی یہ خاموشی کے بعد کی جانے والی گفتگو سنی تو فرمانے لگے واقعتاً آپ حکیم کہلائے جانے کے حقدار ہیں۔ گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ حکیم مشہور تھے، ان کو حکیم کہا جاتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ حکیم کہلائے جانے کے حقدار ہیں۔ تو یہ حضرت حکیم لقمان کی کچھ باتیں تھیں حکمت بری۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کچھ سوال کیا، اور اس آدمی کا اتفاق سے رنگ کالا تھا، سیاہ رنگ کا تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب کے پاس آ کر سوال کیا تو حضرت سعید بن مسیب نے محسوس کیا کہ شاید یہ اپنے سیاہ رنگت کی وجہ سے کچھ پریشان ہے، تو آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیونکہ دنیا کے 3 بہترین لوگ بھی سیاہ رنگ کے تھے۔ وہ 3 کون تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت حکیم لقمان رضی اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ تو گویا کہ کوئی اگر سیاہ رنگت والا ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ رنگ اللہ کی عطا ہے،
وہ گورا رنگ عطا کرے، وہ کالا رنگ عطا کرے، وہ گندمی رنگ عطا کرے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ملکوں میں رہنے والوں کی رنگت مختلف ہوتی ہے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ جو رنگ روپ، جو حلیہ، جو قد کاٹ، شکل صورت اللہ نے دی ہے، اسی پر بندے کو خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اگر کوئی کالے رنگ والا ہے، رنگت اس کی گوری نہیں ہے، تو پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا اپنے کالے رنگ پر پریشان نہ ہو، دنیا کے 3 بہترین لوگوں کا رنگ بھی کالا تھا، سیاہ تھی۔ ان میں حضرت بلال حبشی، حضرت مہجہ اور حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث جو پہلے میں نے عرض کی، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی، سوڈانیوں کے جو 4 سردار ہیں، حضرت مہجہ کا ذکر بھی ان کے اندر آتا ہے۔ تو یوں حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری حکمت بھری باتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے قبلہ علامہ حامد رضا مصطفی صاحب ان کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، دلچسپ گفتگو تھی۔ اس میں جو قبلہ نے واقعات حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات بھی بیان فرمائے، کیا دلچسپ واقعات تھے اور کیا شخصیت رکھتے تھے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے، قبلہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اور کیا خوبصورت باتیں قبلہ نے اپنی گفتگو کے اندر کی، اور آپ نے اپنی گفتگو کے اندر قبلہ وہ بات کر رہے تھے، آپ بات فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اقوال جو ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اس وقت میرا یہ ذہن بن رہا تھا کہ ابھی آپ کے اس سوال کے جواب کے بعد آپ سے اس حوالے سے بھی سوال کیا جائے کہ جس طرح حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آپ نے بھی وضاحت فرمائی کہ ان کو حکیم کیوں کہا جاتا تھا، تو ابھی میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ مزید باتیں، کیونکہ ان کو حکیم اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ حکمت و دانائی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ مزید ان کے حوالے سے کچھ حکمت والی باتیں ان کے کچھ اقوال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ بیان فرما دیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بکریاں بھی چراتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی کے غلام تھے، تو اپنے آقا کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے جنگل سے لایا کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کے آقا نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بکری لے جاؤ، ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین حصے میرے پاس لے آؤ، پورے بدن کے جو سب سے اعلیٰ اور بہترین حصے ہیں 2 وہ لے آؤ میرے پاس۔ تو حضرت حکیم لقمان بکری لے گئے، ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر تو آقا کے پاس لے آئے جو ان کا مالک تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو آقا نے کہا کہ یہ بکری بھی لے جاؤ اور اس کو ذبح کر کے جو 2 بدترین عضو ہیں، پورے جسم میں سے جو سب سے بدترین عضو ہیں وہ لے آؤ۔ حضرت حکیم لقمان لے گئے اور بکری ذبح کی اور پھر زبان اور دل نکال کر آقا کے پاس لے آئے۔ آقا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا پہلے میں نے کہا تھا کہ سب سے اچھے 2 حصے لے آؤ، سب سے عمدہ، تب بھی زبان اور دل لے آئے۔ دوسری بار میں نے یہ کہا کہ سب سے برے 2 عضو لے آؤ، تو تب بھی آپ زبان اور دل لے آئے۔ تو حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ دل اور زبان سے اچھے عضو بھی کوئی نہیں اور ان دونوں سے برے عضو بھی کوئی نہیں۔ اگر تو دل اور زبان سنور جائیں تو ان سے بہتر عضو بدن کے اندر کوئی نہیں، اور اگر دل اور زبان بگڑ جائیں تو ان سے بدتر عضو بدن کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر بھی یہی ہیں، سب سے بدتر بھی یہی ہیں۔ اگر دل کنٹرول میں ہے، دل قبضے میں ہے، دل سنبھلا ہوا ہے، دل قابو میں ہے، تو اس سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح زبان اگر لڑکھڑاتی نہیں ہے اور زبان سے کوئی غیر مناسب بات نہیں نکلتی، زبان قابو میں ہے، تو اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ اور اگر زبان بے قابو ہو گئی، دل بے قابو ہو گیا، وہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا، جسم کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا بدن صحیح ہے، وہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، فرمایا سنو وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ دل درست تو پورا بدن درست، دل خراب تو پورا بدن خراب۔ تو دل کی اصلاح پر بدن کی اصلاح موقوف ہے۔
یہی معاملہ تقریباً زبان کا ہے. تو زبان کنٹرول میں ہے، زبان کے شر سے بندہ بچ جائے تو بندے کا بدن سلامت رہتا ہے، ورنہ یہ زبان جب پھسلتی ہے تو بندے کی ہڈیاں تڑوا دیتی ہے. پھسلتی زبان ہے اور سزا پورے بدن کو بھگتنا پڑتی ہے، ہڈیاں بدن کی ٹوٹ جاتی ہیں. تو زبان اور دل سے اچھی چیز بھی کوئی نہیں ہے، زبان اور دل سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے. حضرت حکیم لقمان کی حکمت بری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی. پھر یہ تفسیر صراط الجنان میرے سامنے ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت یہاں پر باتیں لکھی ہیں. حضرت حکیم لقمان کی حکمت بری 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو، یہ حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں. علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے. تو حضرت حکیم لقمان علماء کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں. حکمت والوں کے پاس اور علماء کے پاس لازمی طور پر بیٹھا. اور روایات میں ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ علماء کے پاس لازمی بیٹھا کرو. آج ہمیں اپنی بیٹھک دیکھنی ہے، اپنی صحبت دیکھنی ہے، ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کہاں ہمارا وقت گزرتا ہے. تو ہمیں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اہل اللہ کے ہاں، علماء کے ہاں اور اہل حکمت کے ہاں گزارنا چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت نصیحت حضرت حکیم لقمان کی ہے. فرماتے ہیں تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جب کہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو. یعنی مرغ اگرچہ ایک عاجز چیز ہے لیکن صبح کے وقت اٹھتا ہے، وہ بانگ دیتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے. وہ حضرت شاید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، ٹھیک کر نالوں ٹھاک کر چنگا جس وچ پانی پیوے کتا، بلے شاہ نالوں ککڑ چنگا جرا لوگ جگاوے ستا. تو مرغ جو ہے وہ سحری کے وقت بولتا ہے، اذان پڑھتا ہے، جو وہ بولتا ہے اس کو بانگ مرغ کہا جاتا ہے، اذان مرغ کی اذان. اور نبی پاک علیہ السلام کے معمولات کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو آپ بھی رات کو مختلف اوقات میں اٹھا کرتے تھے. اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب مرغ اذان دیتا تھا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام اٹھتے تھے. تو وہ اذان عموماً سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر ہوتی مرغ کی اذان. اس سے پہلے بھی آدھی رات کے وقت بھی مرغ اذان دیتے ہیں. تو بہرحال مرغ کا گھر میں ہونا بھی یہ باعث برکت ہے. تو یہ ایک جگانے کا کام، یہ ایک الارم ہے. تو سحری کے وقت یہ بولتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں اتنے عاجز نہ بن جاؤ کہ مرغ تو صبح سویرے بولے اور تم بستر پر سوئے رہو. تو مرغ اٹھے اذان دے تم سوئے رہو، یہ انتہائی غیر مناسب بات. تو صبح صبح اٹھیں اور سحری کے وقت تہجد پڑھیں، نماز فجر ادا کریں. ابھی تو ویسے رمضان شریف میں تو ویسے ہی تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے تو وضو کر کے کم از کم 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیں، تہجد کی فضیلت حاصل کر لیں. سحری کریں پھر نماز فجر کے لیے مسجد میں جائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ تو تھیں حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکمت بری باتیں. اور کیا خوبصورت باتیں قبلہ نے ابھی بیان فرمائیں حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے کس طرح ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کیسی کیسی باتیں کیں. اگر ہم ان سے سبق حاصل کرنا چاہیں، ابھی جو قبلہ نے باتیں کی ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہیں. بہت ہی خوبصورت باتیں قبلہ نے بیان فرمائیں. قبلہ یہ تو تھیں حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں، ان کی حکمت بری باتیں. تو اب میں یہاں پہ چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے اختتام میں، پروگرام کے آخر میں کچھ ان کی باتیں کر لی جائیں کہ جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو ہم سب کے رہبر و رہنما ہیں، جن کی ہر بات حکمت سے لبریز ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کر رکھی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ باتیں کر لی جائیں حضور تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے. تو یہ تو تھی حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو محبوب خدا ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں.
تو ان کی حکمت بھری باتیں کیسی ہوں گی، ان کی باتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں آخر میں کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں آپ ارشاد فرما دیں۔ مکی صاحب ابھی تو حضرت حکیم لقمان کی باتیں ختم نہیں ہیں، ان کی حکمت بری باتیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کتابیں بڑی بڑی ہیں، تفاسیر کے اندر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ان کی حکمت بری باتیں، ان کے اقوال بیان کریں جن کے صدقے کائنات کو حکمت ملی، سبحان، جن کے قدموں کی خیرات سے سب کو حکمت اور دانائی نصیب ہوئی۔ جی، تو اس کے لیے تو ہمیں باقاعدہ سے کئی پروگرامز کرنے پڑیں گے، اللہ، یا کم از کم ایک پروگرام کریں جس میں ہم ایک اختصار کے ساتھ کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت بری باتیں، آپ کے اقوال زرعی، آپ کی زبان سے تو نکلنے والی ہر بات وحی خدا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جن کی زبان پر رب بولے ان کی باتوں کا کون بیان کر سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ زبان سب کے پاس ہے، کس کو زبان نہیں ملی؟ زبان سب کو ملی ہوئی ہے، کلام بھی سارے کرتے ہیں، لیکن میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، آپ کا سخن وہ ہے، آپ کا کلام وہ ہے جس میں کوئی اعتراض نہیں، جس پر کوئی کلام نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کیا کہنے، سبحان، ایسا بیان ہوتا ہے آپ کا کہ ہم اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں آپ کے بیان کی تعریف بیان کرنے سے، ہم عاجز ہیں۔ بے شک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، جو اپنے آپ کو بڑا فصیح بلیغ سمجھتے تھے اور کہتے تھے بولنا ہمیں آتا ہے، باقی تو سب گونگے ہیں۔ اہل عرب اپنے ماں سوا کو اجمی کہتے تھے، اجمی کا معنی گونگا، جی، تو عرب کے لواجم، لیکن جب حضور آئے تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے۔ سبحان اللہ، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اللہ، بلبل کو گلاب چاہیے نا تو وہ گلشن میں جائے، اور اگر پورا گلشن چاہیے تو وہ حضور کے ہونٹوں پہ آ جائے۔ اس گلاب سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ پورا ایک گلشن ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، انا افصح العرب، بولنے کا جو ڈھنگ مجھے آتا ہے کسی کو نہیں آتا، اللہ اکبر، میں عرب میں فصیح ترین آدمی ہوں، افصح العرب۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو حکمت بری باتیں بیان فرمائی ہیں، آپ کا کمال یہ تھا اور آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ انتہائی تھوڑے لفظوں کے اندر بہت بڑے مفاہیم معنی آپ بیان فرما دیتے تھے۔ کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزے میں یا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اور اس کی بدرجہ اتم اگر کوئی مثال ہے، سب سے بڑی مثال ہے، تو وہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں ہے۔ سبحان اللہ، چند لفظوں کے اندر بہت بڑا معنی کا سمندر آپ بیان فرما دیتے تھے۔ مثال کے طور پر دین کیا ہے، اب دین کی تشریح توضیح کرنے ہم بیٹھ جائیں تو کئی دن گزر جائیں، مہینے سال گزر جائیں۔ دین کے اندر اتنی وسعت ہے، اور دین کے احکامات، وہ عقائد، وہ اعمال، اس کے ہم تشریح کرنے لگ جائیں، وضاحت کرنے بیٹھ جائیں تو سالوں گزر جائیں۔ ایسا ہی بالکل۔ تو اختصار کے ساتھ اور ایک لفظ کے اندر پورے دین کا فلسفہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ دین ہے کیا، پورے کا پورا دین ایک لفظ کے اندر۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا الدین النصیحت، دین خیر خائی کا نام ہے۔ اب دین کے بارے میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، دین کی وسعت میں آپ چلے جائیں، سمندر میں غوطہ لگا دیں، دین کے کسی پہلو پر جائیں، کسی حکم پر جائیں گے
آپ کو وہاں خیر خائی کا مفہوم ضرور نظر آئے گا. سبحان اللہ، بے شک. وہ عقیدے کی بات ہو، وہ عمل کی بات ہو، وہ قول ہو، وہ فعل ہو، خیر خائی کا مفہوم وہاں ضرور موجود ہو. تو الدین النصیحت، دین کا پورا نظام آپ نے ایک لفظ میں بیان کر دیا. دین خیر خائی کا نام ہے، حقدار کو اس کا حق ادا کر دینے کا نام دین ہے. دین ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی موقع ملا تو اس پر ہم پورا پروگرام لے کے آئیں گے. اللہ خیر فرمائے. انشاءاللہ ضرور. ناظرین کرام، ابھی آپ نے قبلہ علامہ حامد رضا مصطفی صاحب ان کی گفتگو سماعت فرمائی. میں نے سوال عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حکمت بھری باتیں آپ بیان فرما دیں، تو قبلہ نے واقعی یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اس وقت میں، اس ٹائم میں، اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم ان کے اقوال کو، ان کی حکمت بھری باتوں کو بیان یہاں پہ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے طویل وقت درکار ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے تو جتنا بھی وقت ہو، یہ سارا وقت ختم ہو جائے، ان کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا اور میرا بھی یقین بن رہا ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہماری کوشش رہے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں یا اس طرح کے عنوان سے کوئی پروگرام انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. تو آپ ناظرین اس کا انتظار بھی کیجئے گا. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، تو آپ ان کو یاد رکھیے گا. اور جو قبلہ حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو اقوال قبلہ نے بیان فرمائے، ان کو کوشش کیجئے کہ یاد کر کے اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچائیے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ ہمیں دیکھ سکیں گے اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے براہ راست. تو آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان. رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان.